السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں مسئلہ نمبر 5 میں، جو حدیث سے فقہ کی دشمنی ہے، وہ آپ کی خدمت میں حدیث اور فقہ پیش کرتے ہیں، پھر فیصلہ آپ کی کورٹ میں ہے، کیا صحیح اور کیا غلط۔ مسئلہ نمبر 6 کے اندر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کتنی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا حدیث کی راویہ ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث کتاب الحدود کے اندر یہ بات موجود ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور کا ہاتھ دینار کے چوتھے حصے یعنی 3 درہم کے برابر چوری کرنے یا اس سے زیادہ کی چوری کرنے کی وجہ سے کاٹا جائے گا۔ حدیث کی راویہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے چور کا ہاتھ کاٹنے کی مقدار بھی اللہ کے پیغمبر نے وضاحت کے ساتھ بتا دی کہ کتنی مقدار میں اگر چوری ہو تب بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے اس کی وضاحت فرما دی۔ اب آتے ہیں اس کی مخالفت میں فقہ کیا کہتی ہے۔ فقہ کی معلومات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جو کہ حدیث کی مخالفت میں سراسر۔ یہ بات ہدایہ اولین کے اندر موجود ہے کہ جب عاقل اور بالغ 10 درہموں کی چوری کرے گا یا ایسی چیز کی چوری کرے گا جس کی قیمت 10 درہم ہو تو اس کا ہاتھ کاٹنا واجب ہے۔ اب پیچھے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ نے سنی، اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام واضح الفاظوں میں اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے اندر ہے کہ دینار کے چوتھے حصے یعنی 3 درہم کے برابر، دینار کا چوتھا حصہ 3 درہم کے برابر جو شخص چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اس کا ہاتھ۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث میں یہ بات موجود ہے، لیکن فقہ کہتی ہے کہ یہ نہیں، جب عاقل ہو بالغ ہو، اگر عاقل اور بالغ نہ ہو تو آپ اس سے اندازہ لگائیں، جب عاقل اور بالغ 10 درہموں کی چوری کرے گا، 10 درہم چوری کرے، پیچھے اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ 3 درہم، دینار کا چوتھا حصہ 3 درہم چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور فقہ کہتی ہے کہ نہیں، 10 درہم چوری کرے گا، 3 درہم نہیں بلکہ 10 درہم چوری کرے گا تو ایسی چوری کرنے والے پر چور کا ہاتھ کاٹنا واجب ہے۔ یہ حدیث کی سے دشمنی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیا صحیح اور کیا غلط۔